وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بے شک تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تمہارا کام لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ طالب علم بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اندر اتنا جوش کیوں نہ ہو؟ گزشتہ اسبوعی اجلاس کے اندر انہیں اس بات سے آگاہ کیا گیا تھا کہ آنے والے اسبوعی اجلاس میں شان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹاپک پر مقررین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ حضرات، قبل اس کے میں پروگرام کا آغاز کروں، میں آپ احباب کے ذہنوں کے اندر یہ بات پیوست کرنا چاہتا ہوں کہ کون ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مرید تھے، لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد شخصیت ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد بن کر کے آئے ہیں۔ کون ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ حضرات، کون عمر بن خطاب؟ کہ جس کے ذہن کے اندر جب کوئی بات نمودار ہوتی ہے، جب کوئی خیال آتا ہے، اللہ رب العزت آسمان سے قرآن بنا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کے اوپر نازل کر دیتے ہیں۔ حضرات، کون عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو رستے کے اندر جاتا ہے شیطان اپنے رستے کو تبدیل کر لیتا ہے۔ حضرات، میں وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس پروگرام کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام الہی سے کرنا چاہتا ہوں، تو تلاوت کلام الہی کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا حافظ معین اسلم صاحب کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنی سریلی آواز کے اندر، دھیمی آواز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ تشریف لے کر کے آتے ہیں میری مراد حضرت مولانا حافظ معین اسلم صاحب۔